اگلا سوال محترم مشرم کالم صاحب سے پوچھیں گے جو فرخ صاحب نے لندن سے ہمیں بھجوایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں عشاء کی باجماعت نماز ہو رہی ہو لیکن انسان نے اپنی مغرب کی نماز ابھی پڑھنی ہو تو مغرب کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے تاکہ باجماعت نماز میں شامل ہو جائے، یا آرام سے وہ اپنی نماز مغرب کی پڑھے اور پھر جب بھی ختم ہو عشاء کی نماز میں شامل ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ ایک ہے نماز کا پڑھنے کا طریق۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی نماز کے دوران اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، اس نے تیز تیز نماز پڑھی، فارغ ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ اسے تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے جس طریق پہ نماز پڑھی ہے تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر اٹھا، اس نے پھر دوسری مرتبہ اسی تیز رفتاری کے ساتھ نماز پڑھی، فارغ ہوا اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا اور تیسری دفعہ اس نے پھر اسی تیز رفتاری کے ساتھ نماز پڑھی، فراغت پا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح پڑھنی آتی ہے، نماز کے پڑھنے کا صحیح طریق کیا ہے؟ تو پھر آپ نے اسے سمجھایا کہ نماز کے تمام ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو، نماز کے الفاظ کو، نماز کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے ادا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا طریق یہ ہے۔ دیکھیں ایک انسان جب کسی انسان سے گفتگو کرتا ہے تو ٹھہر کر بات کرتا ہے اس انداز سے کہ سننے والے کو اس کی بات سمجھ آئے، لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے تیز تیز گفتگو کرے تو سننے والا ناراض ہوگا کہ تم کس طرح بات کر رہے ہو، تمہیں بات کرنے کا طریق نہیں آتا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی نماز کا اس طور پہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا جب ہم نماز میں خدا تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کیا ہمارا وہ گفتگو کرنے کا انداز، نماز کے کلمات پڑھنے کا انداز ایسا تو نہیں کہ اگر اس انداز سے کسی انسان سے گفتگو کریں تو وہ ناراض ہو جائے؟ اگر ہمارا انداز گفتگو ایسا ہے کہ دوسرا سن کے ناراض ہوتا ہے تو پھر ہمارا نماز پڑھنے کا انداز بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کر خدا ہم سے خوش ہونے کی بجائے ہم سے ناراض رہ گئی۔ یہ بات کہ ہم مسجد میں آئے، ہماری مغرب کی نماز رہتی ہے اور مسجد میں عشاء کی جماعت شروع ہو گئی، تو پھر ہمیں مغرب کی نماز اس طریق پہ پڑھنی چاہیے کہ وہ اس کی رفتار زیادہ سست نہ ہو، اس میں لمبی لمبی دعائیں نہ ہوں، نماز کے کلمات مناسب رفتار سے پڑھ کر ہم عشاء کی جماعت میں شریک ہو جائیں، لیکن اتنی تیز رفتار بھی نہ ہو کہ اس تیز رفتار کو دیکھ کر، اس تیزی کی انداز گفتگو کو دیکھ کر خدا ہم سے خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر جزا، اور بہت ہی دل کو چھونے والی اور پیاری بات آپ نے اس میں توجہ دلانے کے لیے کی ہے کہ نماز کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی ہے، اور اگر ایسا طریق انسان اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر یوں محسوس یا اللہ تعالیٰ تک یہ بات انسان کی پہنچے کہ گویا یہ ایک ٹیکس ہے جس کو جلدی جلدی یہ ادا کرنا چاہتا ہے اور جان چھڑانا چاہتا ہے کہ کاؤنٹنگ پوری ہو جائے، کہ میں نے مغرب بھی پڑھ لی
اور ساتھ ہی میں جلدی سے جب تک لوگ فارغ ہوں ساتھ ہی میں عشاء کی بھی پڑھ کے ان کے ساتھ ہی جو ہے میں بھی فارغ ہو جاؤں جلدی سے اور چلا جاؤں. تو ایسی نماز عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو لانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے آئے. تو جس مقصد کے لیے انسان آیا ہے, جس مقصد کے لیے وہ مسجد میں گیا ہے, کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اسی طریق کے مطابق ادا کرنی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور جو نماز کا مقصد ہے کہ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے اور اس کو اسی کے آداب کے مطابق انسان کو ادا کرنا چاہیے. حضرت مسلم علیہ السلام نے ایک لفظ استعمال کیا کہ چٹی نہ سمجھے اس کو. جی بالکل, بہت زبردست ہے کہ ایک لفظ میں پوری تصویر جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ چٹی پڑی ہوئی ہے یا کرنی ہے, سر پہ پڑی ہوئی ہے. نا کہ وہ نبھا رہا ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے, وہ چٹی ہے جو پڑھ رہی ہے, وہ نہیں جو ہے یہ محبت ہونی چاہیے کہ کیے بغیر گزارے نہیں. ایسی صورت جو ہے وہ نہیں نظر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اپنے قرب کی راہوں پر چلنے کی اور اپنے وصال کی لذتوں سے ہمیں آشنا کروائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے.